أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ابراہیم ہے اور میں 10 سال کا ہوں۔ میرا نام احمد ہے اور میں 10 سال کا ہوں، اور آج ہم سورۃ الکافرون کی تفسیر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ پہلے ہم نے کون سی پڑھی تھی؟ معوذتین۔ معوذتین کن صورتوں کو کہتے ہیں؟ معوذتین سورۃ الکافرون اور سورۃ الناس۔ معوذتین سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کو، اور اس صورت کا اور سورۃ الاخلاص کا ٹاپک ایک ہی ہے، اس لیے ان دونوں کا نام کیا ہے؟ اخلاصین۔ تو ہم نے دو طرح کے سیٹ پڑھ لیے، ایک معوذتین میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ یہ ہم کب پڑھتے ہیں معوذتین؟ معوذتین ہم تب پڑھتے ہیں جب ہمیں ڈر لگ رہا ہو، اور صبح کے شام کے اذکار میں، اور شام کے اذکار میں، اور رات کو جب سوتے ہیں۔ اور اخلاصین کب پڑھتے ہیں؟ اخلاصین ہم پڑھتے ہیں، ہم یہ پڑھ سکتے ہیں کبھی بھی، لیکن ہم لوگ یہ ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں میں پڑھتے تھے، اور سنتیں تھی فجر کی، مغرب کی، اور وتر میں پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور سورۃ الکافرون جو ہے وہ کب نازل ہوئی تھی ابراہیم؟ سورۃ الکافرون جب نازل ہوئی تھی تو وہ کافر آئے تھے بیچ کا راستہ نکالنے کے لیے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ایک کام کریں، ہمارے بتوں کے پر ہاتھ رکھ دیں، اور کیا کہتے ہیں، اور آپ ایک سال ہم آپ کی بات مانیں گے، اور ایک سال آپ ہماری، یعنی ایک سال ہم اللہ کی خالص ہو کے عبادت کریں گے، اور ایک سال ہم بتوں کو ملا کر ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ ہاں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کو کہنا بند کر دیں، برا بھلا کہنا بند کر دیں۔ تو اس پہ یہ صورت آئی تھی۔ تو اور وہ کہہ رہے تھے کہ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیتے ہیں تو یہ شرک ہوتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو توحید کا سبق دینے آئے تھے۔ اچھا، سورۃ الکافرون جو ہے وہ بیسیکلی کافروں کو مخاطب کرتے ہوئے، مطلب ایک اس کا ٹاپک ہے کہ کافروں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ میں بت آئے کہاں سے تھے، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے آس پاس بسا دیا تھا، تو وہاں پر تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں تھیں، اور یہ سب تو توحید پر تھے، پھر کیسے جو ہے ان کے اندر شرک آ گیا؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک سردار تھا ان کے مکہ میں، جس کا نام تھا عمر ابن لوہی۔ عمر ابن لوہی ایک مرتبہ شام کے علاقے میں گیا۔ شام جو ہے اس موجودہ جو ہے، اب تو صرف سیریا کو شام کہتے ہیں، لیکن اس وقت 4 ایریاز تھے شام کے، وہ تھے جارڈن، جو موجودہ جارڈن ہے، لیبنان ہے، سیریا ہے، اور ایک اور جگہ ہے جو پیلسٹین ہے، یہ تمام پیلسٹائن، جو سارا ایریا جو ہے وہ شام کا کہلاتا ہے۔ تو وہ اس جگہ پہ گیا تو وہاں دیکھا کہ اس نے وہاں بہت خوشحالی دیکھی، اور اس نے دیکھا کہ وہاں پہ ان کو بہت زیادہ جنگوں میں جیت ملتی ہے، اور وہ بہت جنگجو قسم کے اور اچھے، مطلب خوب اچھے حالوں میں ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ تمہاری اس ساری خوشحالی کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان فلاں بتوں کو اللہ تعالیٰ کے درمیان میں ہم وسیلہ بنا لیتے ہیں، اور ہم ان کے ذریعے اللہ تک پہنچتے ہیں، تو یہ ہماری مدد کرتے ہیں، اور ہم اس طرح سے بہت خوشحال ہیں۔ تو اس کو یہ بات بہت پسند آئی، اور اس نے وہاں سے ایک بت اٹھایا اور لا کر کعبہ کے اندر رکھ دیا، اور کیونکہ اس کی باتیں مانی جاتی تھی، وہ اچھا باتیں کرنے والا تھا، اور لوگوں کو امپریس اور کنونس کر لیتا تھا، تو اس لیے لوگ جو ہیں وہ اس کی بات ماننے لگ گئے، اور اس طرح ایک سے بڑھ کر ایک اور بت آنا شروع ہو گئے، اور کعبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ٹائم پہ 360 بت کعبہ کے اندر اور باہر 360 بت جو ہے وہ جمع ہو گئے۔ اس طرح سے کعبے کے اندر جو ہے وہ مطلب مکہ میں شرک اس طرح سے آیا تھا۔ اب شروع کریں، آپ آیت کی تفسیر شروع کریے۔ اور 60 مطلب 360 بت، ہاں 360 یعنی 360، یہ آیت پڑھیے۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا ہوں جن کی عبادت تم کرتے ہو،
یعنی دوسری آیت اور چوتھی آیت کا مطلب ہم ملا کے پڑھتے ہیں. مطلب وہ جو ولا ان تم ولا انا عابدون ما عبدتم میں عابدون جو ورڈ ہے وہ عابد دونوں میں ہم یوز کرتے ہیں. تو ولا انا عابدون ما عبدتم کا مطلب, اور میں یہ چوتھی آیت اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ اس کے ساتھ ریلیٹ کریں گے, اور تیسری اور پانچویں آیت سیم ہے, مطلب دوبارہ ریپیٹ. آپ پہلے دونوں آیتوں کو کر لیجیے. وہ ولا انتم عابدون ما ولا انا لا اعبد ما لا تعبدون, اعبد ما تعبدون, نہیں میں عبادت کرتا اور کروں گا. یہ ان دونوں کے مطلب عابدوں میں آتے ہیں. عابدو جو ہے وہ مضارع ہے. مضارع ہے. اردو کی گرامر میں ہم دیکھتے ہیں اور عربی گرامر میں دیکھتے ہیں کہ مضارع مضارع جو میں ہے وہ ایک فعل کی قسم ہوتی ہے جس کے اندر دو ٹینسز پائے جاتے ہیں, پریزنٹ ٹینس بھی اور فیوچر ٹینس بھی. تو ہم اس عابدو کا معنی دونوں ٹینسز میں کریں گے. اگر ہم اس وقت دونوں ٹینسز میں کر سکتے ہیں. اس وقت ہم پہلی آیت کا جو ہے وہ ہم پریزنٹ ٹینس میں کر رہے ہیں کہ پریزنٹلی یہ لوگ, میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. پریزنٹلی یہ لوگ کس کی عبادت کر رہے تھے؟ بتوں کی عبادت کر رہے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی پریزنٹلی عبادت کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی. اور چوتھی آیت کو دیکھیں, ولا انا عابد ما عبدتم, اور میں نہیں عبادت کرنے والا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو. یعنی کہ تم تو جس کی بھی عبادت کر رہے ہو کرتے ہو اس وقت, اس کی میں عبادت کبھی نہیں کروں گا, کرنے ہی نہیں والا, کبھی زندگی میں نہیں تو ان بتوں کو پوجوں گا. ہاں ایسی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کیا تھا. ابراہیم, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ تھے نا, جبکہ مکہ والے یہ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں کیونکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں, ہے نا. حالانکہ یہ ایسا نہیں تھا. وہ لوگ, ان لوگوں نے اپنے اندر شرک کو ایڈ کر لیا تھا. جی احمد, یہ تیسری آیت اور پانچویں آیت دونوں سملر ہے. کیوں ان دونوں کا میننگ یہ بار بار سملر دونوں آیتیں کیوں آئی ہیں؟ کیا ان میں کچھ ڈفرینس ہے؟ ہاں ان میں ڈفرینس یہ ہے کہ ولا انتم ولا ان میں ڈفرینس اس میں عابدونا اور اس میں عابدونا کا اس میں ہے ڈفرینس ہے. یعنی اسی لفظ کا ڈفرینس ہے دونوں. اس میں ہے تو لکھا ہوا سیم ہی, لیکن یہ وہی مضارع ہے جس کا میننگ ہم دو ٹینسز میں لیں گے. جیسے ابھی ہم نے اوپر پڑھا کہ اس کے دو معنی ہیں عابدت کا, تو دو ٹینسز میں لیں گے. پہلے والے کو ہم کس ٹینس میں لیں گے؟ پہلے والے کو ہم لوگ فیوچر ٹینس میں, اور دوسرے والے کو ہم لیں گے پریزنٹ میں لیں گے. اس کا میننگ کیا بنا پہلے والے کا؟ ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم عبادت کر رہے ہو, وہ نہ کر رہے ہو جس کی عبادت میں ابھی کر رہا ہوں. وہ کہتے کہ جب جس کی ابھی میں عبادت کر رہا ہوں اس کی عبادت ہم نہیں کر رہے. اور ولا انتم عابدون ما اعبد, یہ تو میں نے کرو گے کہا نا آپ کو. پہلی والی آیت کا ہم کہ تم ان کی عبادت نہیں کرو گے جن کی میں عبادت کر رہا ہوں. کیوں نہیں کرو گے؟ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مکہ کی آخری دور کی صورت ہے. کیونکہ جس کے انہوں نے ہجرت کر لی تھی. تو اتنا سارا قرآن نازل ہو گیا, پھر بھی ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ اللہ ایک ہے اور اللہ احد ہے. جب تک نہیں سمجھ میں آئی تو اب کیا سمجھ آئے گی؟ تو ابھی تب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ اب تم نہیں کرو گے عبادت. کیوں؟ کافروں کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ مہر لگا دیا نا. تو انہوں نے اب یہ اتمام حجت ہو رہا ہے, یعنی کہ بالکل اب فائنل بات ہو رہی ہے کہ اب تم نہیں کرو گے عبادت جن کی میں عبادت کرتا ہوں. اور پانچویں آیت میں ہے ولا انتم عابدون ما اعبد, جی تم عبادت نہیں کر رہے. یہ کیا کہنے آئے تھے؟ یہ لوگ آئے تھے کہ ہم بھی تو اللہ کو مانتے ہیں, آپ بھی اللہ کو مانتے ہیں, ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں, لیکن یہ لوگ شرک کر رہے تھے اس کے اندر. تو اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم نہیں مانتے ہو, تم نہیں کر رہے ہو اس کی عبادت جس کی میں عبادت کر رہا ہوں اس وقت. تو یہ جو ہاتھ ملانے آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صاف کی بات بتا دی کہ تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, تم الگ باتیں کر رہے ہو, تم اس اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہو جس کی کرنی چاہیے. جی ہاں, لکم. اور پھر آخری آیت ہے لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. مطلب ان کا دین کون سا تھا؟ اللہ کا ماننا, ان کا دین نہیں, وہ جو شرک کرنے والوں کا بتوں کا دین تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا دین تھا؟ اللہ کا. مطلب وہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مطلب تھا کہ مجھے اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے. ہاں, کیونکہ اللہ کا حکم سب سے پہلے. میرے دل میں سب سے زیادہ کس کی محبت ہے؟
اللہ کی. اللہ کی. والذین آمنوا اشد حبا للہ, یہ قرآن میں آتا ہے, یہ قرآن میں آتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 165. اس کا مطلب ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے محبت میں شدید ہوتے ہیں. جیسے اگر میرا کوئی دوست ہے, مثال کے طور پہ میرا کوئی دوست آیا ہے کہیں اور سے, کسی اور شہر سے, اور نماز کا ٹائم ہو گیا, تو میں نماز سب سے پہلے پڑھنی ہے, کیونکہ اگر وہ نہیں پڑھے گا تو اس کا مطلب وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا, وہ اللہ سے, اپنے دوست سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اسی وجہ سے اس نے نماز پڑھ لی. نہیں, اللہ سے محبت کرنا زیادہ ضروری ہے. یعنی اگر کوئی بھی آپ کا کام ہو رہا ہو تو آپ جیسے آپ گیم کھیلتے ہیں, آپ گیم سے زیادہ محبت کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر آپ نماز کا ٹائم آ جائے اور آپ گیم میں زیادہ توجہ دی ہوئی, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے دل میں زیادہ محبت کس کی آ گئی؟ ابھی شیطان, گیم کی محبت آ گئی نا, تو اللہ تعالیٰ سے کم ہو گئی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب ولی دین کی بات آئی, یہ میرا دین جو ہے اس میں یہ ہے کہ ٹاپ پرائیورٹی, سب سے زیادہ محبت اور سب سے پہلے جو حکم مانا جائے گا وہ اللہ کا حکم مانا جائے گا, اور سب سے زیادہ محبت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. اور وہی لوگ قریب ہوتے ہیں اللہ کے, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام, انہوں نے اللہ نے ان سے کہا کہ اپنے بیٹے کو وہ کر دیں. سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ سب سے پہلے انہیں کہا تھا کہ اپنے بیوی بچوں کو, بیوی بچے نہیں, گھر والوں کو, اما ابا کو چھوڑ گئے تھے نا گھر. ہاں, اور ان سے یہ بھی کہا تھا کہ آگ میں کود جائے, تو وہ آگ میں بھی کود گئے تھے. یہ بھی کہا گیا تھا کہ کیا کہتے ہیں, اپنی بیوی بچوں کو, اپنے بیوی بیٹے کو چھوڑ دیں صحرا میں, وہی جہاں وہ صفا اور مروہ کا واقعہ تھا. اور انہوں نے یہ بھی کہا, اللہ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے بیٹے کو جا کے جہاں فلاں جگہ پہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ذبح کر دو, اور اسی جگہ شیپ رکھ دی تھی. وہ تو اللہ تعالیٰ آزما رہے تھے, اصل میں تو نہیں ان سے. اور جو کام انہوں نے کہا تھا تو ان کا لقب پڑ گیا تھا ولی اللہ, خلیل اللہ, سوری, اللہ کا دوست. تو اللہ کی دوستی کب ملے گی؟ جب ہم اللہ کی بات اسی طرح مانیں گے جیسے اللہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹاپ پرائیورٹی. تو سورۃ الکافرون ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ ہمارے پاس ہماری زندگی کے سارے معاملات میں ٹاپ پرائیورٹی کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. اور اسے اخلاصین کیوں کہتے ہیں؟ اخلاصین میں دوسری صورت کون سی ہے ہمارے پاس؟ سورۃ الاخلاص, جس میں اگر وہ سورۃ الاخلاص کس چیز کو کیا بتاتی ہے؟ وہ اللہ کا تعارف, وہی اللہ کا تعارف. اور اگر کوئی وہ پڑھتا ہے سورت تو اللہ سے محبت کرتے ہیں. بالکل. تو ہمیں اس سورت سے محبت کرتے ہوئے اللہ سے محبت کرنی ہے, تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں گے. اور اگر ہم یہ اس صورت میں جو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ جو دین ہمارا ہے وہ اگر ٹاپ پرائیورٹی میں ہم اللہ کو رکھیں گے, تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں گے اور ہم اپنی دوستی نصیب کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے دوست بن جائیں گے اور ہم اللہ کے دوست بن جائیں گے انشاءاللہ. چلیں جی, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.